اسرائیل کی سلامتی ہو اور آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ دنیا میں جہاں بھی ہیں، کسی بھی برفانی ملک میں ہیں، کسی بھی جو کہ متاثرہ ہیں یہ کرونا وائرس سے، کسی اس ملک میں ہیں، کچھ جہاں پہ لاشیں گر رہی ہیں، جہاں پہ احتیاط کیا جا رہا ہے، اب کسی بھی ملک میں ہیں، خداوند اسرائیل کا خدا آپ سب کے ساتھ ہو، اور ساری مشکلات جو کہ حل مشکلات ہے وہ وہی جو ازل سے ہے اور ازل تک ہے اور ابد سے وہی خدا ہے، کوئی اور نہیں ہے، وہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میرے ساتھیوں، میرے عزیزوں، گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ ڈیوڈ ایریل صاحب جو کہ ایک زینسٹ مسلم ہیں، زینسٹ کا مطلب شاید لوگوں کے علم میں بھی نہیں ہے اور لوگ جانتے بھی نہیں ہیں، تو میں جو نہیں جانتے ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 ملین زینسٹ پاکستان میں موجود ہیں، اس کا مطلب ہے اتنی بڑی تعداد وہاں پہ لوگوں کی موجود ہے۔ ابھی تو وہ 2% کے ایک موالی نے آ کر وہ اسرائیل کا، داؤد کا، ڈیوڈ کا اس نے فلیگ پھاڑا ہے، اس نے اس سٹار کو اس نے وزٹ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن شاید وہ بھول گیا ہے کہ وہ خدا کا داؤد نبی جو سب سے پیارا نبی تھا، خدا کو جو بڑے خدا کو پیارے نبی ہیں، جو بادشاہ بھی تھا، اس کا سٹار تھا، اس نے اس کی بے حرمتی کی ہے۔ وہ نہ تو کوئی مسلمان ہے، کیونکہ کوئی بھی مسلمان ایسی حرکت نہیں کر سکتا جو داؤد، جو کہ زبور کی اتنی بڑی کتاب کا خالق، جس کو خدا نے اس کو بخشا، زبور بخشا، پوری دنیا میں پوری جو بھی ایماندار لوگ ہیں، جو داؤد ابراہیم باپ کی، جو یعقوب کے خدا کو مانتے ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ زبور سے ہے، اور اس نے اس کی توہین کی ہے جو کہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اور یہی وہ جو موالی ہے، جیسے چوہا کہیں سے بلس نکل کے آتا ہے اور دوسرے میں آ کے داخل ہو جاتا ہے اور بڑی ایکٹنگ کر رہا ہے، وہ یہ نہیں جانتا کہ اس نے انسانی حقوق کی کتنی خلاف ورزی کی ہے، اور وہ یہ بھول گیا ہے، چونکہ وہ ایک کمزور آدمی سے نظر آ رہا تھا۔ ڈیوڈ ایریل صاحب اس کو لگ رہے تھے اس کا کوئی نہیں ہے، لیکن اس کو شاید یہ بات علم معلوم نہ ہو کہ اس کا خدا ہے، چونکہ اس نے خداوند کہا ہے اپنے اس انٹرویو میں، اس نے خداوند خدا کہا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھو، یہ جو 2% کا موالی ہے، جو ایک نشئی آدمی وہ یہ حرکتیں کر رہا ہے اور اپنے انجام سے وہ باخبر ہو جائے کہ اس نے کیا کیا ہے، چونکہ کلام میں لکھا ہے کہ جو کوئی اسرائیل پر سلامتی بھیجے گا اس پر سلامتی آئے گی، اور جو اس پہ لعنت کرے گا اس پر لعنت آئے گی۔ اور میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں، میں ایک شعر میں آپ کو سمجھانے کی، سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کو سمجھیے کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتاوی ہے ازل سے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتاوی ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ یہ اتنے کمزور لوگ، یہ میں نے نہیں کہا، یہ علامہ اقبال نے کہا ہے۔ جائیے جو بڑے اپنے آپ کو بڑے کلندر لاہوری اور یہ فلاں اور یہ دہشت گرد لوگ ہیں جنہوں نے روپ دھارا، جو انسانیت سے واقف نہیں ہے، انسان کی آزادی سے واقف نہیں ہے، وہ یونیورسل جو ڈکلریشن ہے UN کا، اس سے واقف نہیں ہے کہ وہاں انسان کے کیا حقوق ہیں، آزادی کے کیا حقوق ہیں، وہ آرٹیکل 13، 18 اور 19 کو سے واقف نہیں ہے۔ وہاں کیا لکھا ہوا ہے کہ انسان کو کیا آزادی ہے؟ ہر انسان کو جو پوری دنیا میں کہیں بھی کسی خطے میں موجود ہے، اس کو کیا آزادی ہے، اور اس کی شخصی آزادی کو اس شخص نے مجروح کیا ہے، اور یہ مجرم ہے۔ UN کا بھی، UN کو سب اس سے واقفیت رکھتی ہے، UN جانتی ہے کہ اس بندے نے یہ کیا حرکت کی ہے۔ تو میری UNHCR سے بھی اور UN سے بھی اور تمام اعلی حکام سے درخواست ہے کہ وہ اس پر ایکشن لیں۔ اور میں ایک اور درخواست کرنا چاہتا ہوں، جو کہ خلیل الرحمان صاحب ہیں، انہوں نے کہا جی میں اب ڈیوڈ ہوں، تو ہم ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں، ڈیوڈ ایریل صاحب کو، اور اس لیے کہ وہ زینسٹ ہیں، مسلم ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں 10 بار کلمہ سناتا ہوں دن میں، ہر بار نیا بندہ آ جاتا ہے جی کلمہ سناؤ کلمہ سناؤ، تو ان کو زینسٹ کے مطلب کا شاید معلوم نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، میں ایک بار درخواست کرتا ہوں کہ ڈیوڈ ایریل صاحب جہاں بھی ہیں ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے اور باعزت طور پر رہا کیا جائے۔ ان کا کوئی جرم نہیں ہے، انسان کو آزادی ہے اپنی
رائے رکھنے کی اور اپنی رائے کا اظہار کرنے کی۔ اس نے کوئی ایسا ناجائز مطالبہ نہیں کیا۔ ہر بندے کو بات کرنے کا حق ہے، اور اس پہ کس بات کا وہ کوئی ٹرائل نہیں چل رہا، کوئی بات نہیں ہے، اور اس کو پکڑ کے وہ کسی جیل میں لے گئے، کسی تھانے میں لے گئے، کوئی ایجنسی لے گئے ہیں۔ تو خدارا اس کو سمجھئے، وہ انسان ہے، وہ ایک اس دنیا کا بڑا معتبر انسان ہے، اس کی ویلیو ہے، ہر شخص کی ویلیو ہے۔ یو این او کے ڈکلریشن کے مطابق ہر شخص کی ویلیو ہے۔ اب کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اور وہ جو قوتیں ہیں جو کہ آئین شکنوں کو پکڑتی نہیں ہیں، آئین شکنوں کو نکیل نہیں ڈالتی، وہ کہاں ہیں؟ یا نارکی بنانا چاہتے ہیں؟ ابھی سوچو، جب 1 ملین پاکستان کے اندر جو زائنسٹ ہیں وہ اپنے گھروں کے اوپر یہ ڈیوڈ کا جو سٹار ہے اس کا جو فلیگ ہے اپنے گھروں پہ لہرا دیں گے، تمہارا کیا بنے گا؟ تمہیں ہوش آنی چاہیے، ان ایجنسیوں کو ہوش آنی چاہیے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے ایک مطالبہ کیا، مانو نہ مانو، اس سے مذاکرات گورنمنٹ نے کیوں نہیں کیے؟ مذاکرات آ کے اس کا حق ہے۔ میرے عزیزو، میں ایز ایک خدا کا خادم ہوتے ہوئے، ایک زینسٹ ہوتے ہوئے، آپ یہ ان کے خاندان سے، جناب ڈیوڈ ایریل صاحب کے خاندان سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھ سے رابطہ کریں، اور جس بندے نے یہ حرکت کی ہے اور اس کو میں تنبیہ کرتا ہوں کہ اپنی ایسی حرکتوں سے باز آ جائیں، ورنہ خدا کے قہر سے کبھی بھی نہیں بچ سکے گا وہ، خداوندوں کے خدا کے قہر سے، کیونکہ اس نے ایک بہت بڑے ممسوح کو، خدا کے ممسوح کو، انسان کو، خدا سب انسانوں کا خدا ہے، کسی ایک کا طرفدار نہیں ہے وہ خدا۔ تو میری آپ سے درخواست ہے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، دنیا کے تمام لوگ اس حرکت کی، اس 2 ٹکے کے موالی کی مذمت کریں، اور ڈیوڈ ایریل صاحب کو فوری طور پر، باعزت طور پر رہا کیا جائے، اور ان کی جان کا، جیسے تمام شہریوں کی جان کا، مال کا تحفظ کیا جاتا ہے قانون کے تحت، آئین کے تحت، اس کو بھی وہی اہمیت دی جائے۔ اور ڈرے اس وقت سے جب 1 ملین زینسٹ باہر نکلیں گے، اپنے گھروں کے اوپر، اپنے اس دل کے اوپر وہ جھنڈا لگا لیں گے، تو وہ وقت دور بھی نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ تو میری درخواست ہے دنیا کے تمام ایکٹیوسٹوں سے، مذہبی رہنماؤں سے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، دنیا کے 7 بر اعظم میں جہاں تک لوگ مجھے سنتے ہیں، وہ اس بات کی مذمت کریں اور اس کو اس کے انجام تک پہنچائیں۔ تو آخر میں یہی کہوں گا کہ مت دیکھ کسی موالی کو حقارت کی نگاہ سے، مت دیکھ کسی موالی کو حقارت کی نگاہ سے، نہ جانے کب کوئی گنڈا وزیر ہو جائے، اور آہستہ بولو دفتر خارجہ کے باہر، نہ جانے کب کوئی کلرک سفیر ہو جائے۔ تو میری درخواست ہے، جہاں تک میری آواز گئی ہے، اس واقعہ کی پرزور مذمت کریں، اور جس نے بھی وہ حرکت کی ہے، اس کے پیچھے جو بھی قوتیں ہیں، جو دہشت گردوں کی تنظیمیں ہیں، وہ اس کو نکیل دیں۔ خداوند آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور اسرائیل کی ایک بار پھر سلامتی ہو۔